السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی اپنی ایک وصیت کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک بڑی عظیم وصیت ہے، اللہ کی ایک بہترین نصیحت ہے، جس کو قرآن مجید میں اس نے مختلف مقامات پہ ذکر کیا۔ دوستو یاد رکھیں، اگر ہم نے اس وصیت اور نصیحت پہ عمل کیا، اللہ کی قسم زندگی سنور جائے گی، ہم نیکیوں سے قریب ہو جائیں گے، ہر نیکی کو اپنانا آسان اور ہر گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ وہ وصیت ہے اور یہ وہ نصیحت ہے جس نصیحت کو اللہ نے انبیاء کے حوالے کیا، نیک لوگوں کے اللہ نے حوالے کیا۔ قرآن مجید پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم وصیت اور نصیحت انبیاء کے حق میں بھی فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس بات کی وصیت کی وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا، یہ پروردگار کی بڑی عظیم وصیت ہے۔ جس نے اس وصیت اور نصیحت کو مضبوطی سے پکڑا، اس کی زندگی سبوں کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ صحابہ کو نصیحت فرماتے، سب سے پہلا تحفہ جو آپ صحابہ کی خدمت میں پیش کرتے وہ یہی تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر زندگی ادھوری ہے دوستو، تقوی کے بغیر آپ ایک کامل مومن ہو نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی ہر نصیحت میں سب سے پہلے آپ نے یہی پیش کیا، اوصیکم وإیایا بتقوی اللہ۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں خشیت کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور خود کو بھی اس کا مخاطب سمجھتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ جانکاری رکھتا ہوں، نالج رکھتا ہوں، اور اس کا ریزلٹ کیا ہے، وَأَشَدُّكُم مِّنْهُ خَشْيَةً اللَّهِ۔ جب اللہ کے بارے میں زیادہ نالج ہے، اس نالج کا تقاضا یہ ہے اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دوستو، ہمیشہ اس نصیحت کو بھولنا نہیں۔ کیا بات تھی، جب بھی اللہ کے نبی جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے میں آپ منبر پہ تشریف لے جاتے تو خطبہ مسنونہ میں جن 4 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ، سورہ احزاب کی 2 آیات کریمہ، ان 4 آیتوں پہ غور کیجئے گا۔ ان کا ایک اہم اور مرکزی جو ٹاپک ہے وہ یہی تقوی ہے، کیونکہ ہر مسلمان جمعہ کے دن کچھ پیغام لینے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اپنے ایمان کو سنوارنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اپنی ایمانی اور روحانی زندگی کو بدلنے کے لیے جمعہ کے دن حاضر ہوتا ہے۔ اگر جاتے جاتے تقوی کا توشہ لے کے جائے، اللہ کی قسم آنے سے پہلے ہدایت نہ ملی تھی اور تقوی کے ساتھ باہر جا رہا ہے، اللہ کا موفق بندہ ہوگا وہ، اس کی نگاہ بھی محفوظ ہوگی، اس کے کان بھی محفوظ ہوں گے، اس کے ہاتھ اور پیر بھی محفوظ ہوں گے، اس کے دل بھی محفوظ ہوں گے، اس کی سوچ بھی محفوظ ہوگی، کیونکہ تقوی کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے۔ اسی لیے دوستو ایک اور بات آپ نے غور کیا ہوگا
کہ جب بھی اللہ کے نبی خطبہ نکاح پڑھاتے اور اس موقع پر آپ نے خطبہ نکاح میں جن آیات کریمہ کو پڑھنا آپ نے مسنون قرار دیا، ان کا پیغام بھی آپ دیکھ لیجئے گا، تقویٰ ہی ہے. کیونکہ عقد نکاح کے ذریعے دلہا اور دلہن ایک نئی زندگی کا سفر شروع کرنے جاتے ہیں. یاد رکھنا، اس نئے سفر میں جو سب سے مضبوط ہتھیار ہے وہ یہی تقویٰ ہے. اگر شوہر متقی ہے، اگر بیوی متقیہ ہے، اللہ کی قسم دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے حق میں نعمت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے گی. اسی لیے خطبہ نکاح میں بھی اللہ کے نبی نے دلہا کو، دلہن کو تقویٰ ہی کے ذریعے وصیت فرمائی. اللہ اکبر. قرآن مجید پڑھیے گا، ایک بندہ سفر حج پہ نکلتا ہے، اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت اللہ نصیب فرمائے. جب انسان ایک عظیم سفر پہ نکل رہا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا وَتَزَوَّدُوا، بڑا عظیم سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے، توشہ اختیار کرو، کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے جاؤ. لیکن یاد رکھنا اللہ کے بندو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سامان اپنے ساتھ تم لے جاؤ گے اور آرام اور آسائش کی چیزیں اپنے ساتھ لے جاؤ گے، لیکن تقوی کو ساتھ ساتھ لے چلنا، تقوی کو ساتھ ساتھ لے چلنا. کیونکہ اس سفر عظیم میں، اس سفر حج میں اگر کوئی تمہارے لیے سب سے بہترین توشہ ہو سکتا ہے وہ یہی تقویٰ ہے. یہاں تک کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں نا، سفر میں انسان کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، سفر میں انسان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، وہ متقی ہے کہ یا گنہگار سفر میں اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے سفر کے موقع پر جو دعائیں آپ نے سکھائی، اس دعا میں آپ غور کیجئے گا، بندہ اللہ سے سفر میں بھی تقویٰ کی جو ہے سبحان اللہ دعا کرتا ہے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اللہ اکبر. اے اللہ، ہم تجھ سے ہمارے اس سفر میں نیکی کا سوال کرتے ہیں اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں، نیکی کا سوال کرتے ہیں اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں. اور وہ عظیم دعا دوستو جو ہمارے نبی اکثر اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ دعا پڑھیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور اسے شامل کیجئے گا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ اکبر. اس دعا میں بندہ 4 چیزوں کا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، بے نیاز زندگی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامن زندگی کا سوال کرتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ 4 اہم نعمتیں ہیں دوستو. یہاں غور کیجئے گا، یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. ہدایت کے بعد تقویٰ کا آپ نے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ ہدایت تو ہمیں ملتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں وہ ہدایت محفوظ رہے، اس ہدایت پہ ہم باقی رہیں، تو تقویٰ والی زندگی بہت ضروری ہے. تقویٰ کے بغیر انسان ہدایت پہ باقی نہیں رہ پاتا، بہت جلد وہ اپنی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور ہدایت کا سودا وہ کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. ہدایت تو ہمیں مل گئی، اب ہماری ذمہ داری ہے اللہ سے ہم تقوی کا سوال کریں، کیونکہ تقوی ہی سے اپنی ہدایت کو ہم بچا سکتے ہیں، اپنی توفیق کو ہم بچا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم بچا سکتے ہیں. تو دوستو، تقوی یہ بہت ہی عظیم وصیت ہے اللہ کی. اگر ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کیا، ہماری یہ دنیا بھی آباد رہے گی، ہماری آخرت بھی آباد رہے گی، اور اسی طرح سے ہر جگہ ہم کامیاب ہوں گے، ہر جگہ ہم کامیاب ہوں گے. ایک دوسرے کے حقوق جو رائٹس ہیں ان کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں گے. بس بار بار اپنے دل کا جائزہ لیجئے گا. اگر دل تقوی کو لے کر کمزور ہو رہا ہے، اللہ کے گھر آئیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے اور اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں پھیلائیے. اللہ کی قسم، اللہ یہ دل جس کو تقوی سے آباد کر دیں گے
اور ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ پروردگار سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، صحیح معنی میں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ ڈر پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بند کمرے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، جس حال میں بھی ہو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو جس کسی میدان اور فیلڈ میں پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کی جائز ضرورتوں کو اللہ پوری فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر میں جو عورتیں ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے بچوں کو متقی بنا دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا دے، دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ امن کو لے کر پریشان حال ہیں اللہ ان کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، جہاں کہیں لوگ صحت کو لے کر طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ ان کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے، شفا عاجلہ اور کاملہ اللہ انہیں نصیب فرمائے۔ جو بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکات کے دروازے کھول دے، اور جو ہم میں سے رخصت ہو گئے ہیں اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ہر بھلائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس مسجد کی حفاظت فرمائے، اہل جماعت کی اللہ حفاظت فرمائے، اس مسجد کو آباد کرنے والے بندوں اور بندیوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، توحید کی اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو توحید سے محروم ہے توحید کی دعوت دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو توحید پہ قائم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پہ باقی رکھے اور حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔